نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زمر کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع کے آغاز میں مشرکین اور فسادی لوگوں کے غلط تخیلات اور ان کی امیدوں کو ایک سچی مسلمان جماعت اور خاص طور پر ان کی لیڈرشپ ان سے غلط قسم کی توقعات رکھنے کے حوالے سے بات کی ہے اور واضح کیا ہے کہ ایک سچی مسلمان قیادت کو دوسروں کی کسی قسم کی فرمائشوں کو پورا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے دین کی بندگی اور اطاعت کی طرف قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مکہ کے مشرک آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد، آپ ایسا کریں کہ ہمارے معبود جو ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، آپ ان کی کچھ تھوڑی پرستش کر لیا کریں، یا کم از کم ان کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ ہم آپ کے خداؤں کی، آپ کے خدا کو مانیں گے، اس کی پرستش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی فرمایا کہ اے پیغمبر، جو آپ امت اور انسانیت کے رہنما اور لیڈر ہیں، آپ انہیں فرما دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اللہ کے سوا دوسری طاقتوں اور قوتوں کی بندگی اور اطاعت کا مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ان کی اطاعت کروں؟ عبادت بمعنی اطاعت ہے۔ عبادت اس میں 4 عبادتیں تو مشہور ہیں، یعنی اہم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن عبادتیں صرف یہ نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھنا سیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ راستے پہ جاتے ہوئے کوئی پتھر پڑا ہو، اس کو تم نے ایک طرف کر دیا، ہٹا دیا، کسی کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچے، یہ بھی عبادت ہے۔ سچی بات کہنا، وعدے کا ایفا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، ظلم اور فساد اور شر، بدامنی کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا عبادت ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے۔ تو تم مجھے یہ کہتے ہو اے جاہلو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں اور قوتوں کی اطاعت کروں، ان کی بندگی کروں؟ عجیب مطالبہ ہے تم کا، وہ بھی مجھ سے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک یقیناً میری طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے، اور یہ وحی نہ صرف آپ کی طرف اے پیغمبر کی گئی ہے
بلکہ ان انبیاء کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی بھی اطاعت کی، کسی اور کی بندگی کی، اور تم نے ایک طرف خدا کو راضی کرنے کی بھی کوشش کی اور دوسری طرف دوسری طاقت اور قوتوں کو بھی مطمئن کرنے کے لیے اس میں بھی آپ لگے رہے، تو یاد رکھو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی زندگی کے تمام اعمال حبط اور ضائع کر دیے جائیں گے. آپ چاہے کتنی شان والے ہوں، کتنے آپ کے عمدہ اور اعلیٰ اعمال ہوں، لیکن لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں یہ بات فرض محال کے طور پر کی گئی ہے، یعنی ایسی ذات عالی کو مخاطب کیا گیا ہے جن سے کبھی بھی شرک متوقع ہی نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شرک کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، یہ ممکن نہیں. لیکن ان کا ذکر کر کے عام لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جس ذات عالی سے شرک ممکن نہیں، اس کا بڑا بلند مقام و مرتبہ اور درجہ ہے، وہ بھی اگر یہ عمل کرے گا تو اس کی ساری زندگی کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے. اب تم بتاؤ کوئی اور کرے تو پھر کیسے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً اس کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگ پڑے، کسی اور طاقت و قوت کے سامنے جھکنے لگ پڑے، اس کی اطاعت کرنے لگ پڑے. وَلَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرو، تم اللہ ہی کی غلامی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی کرو. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے بنو. ایک مسلمان اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو سامنے رکھے. اگر وہ چند ایک اعمال میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، لیکن زندگی کے دیگر شعبوں میں وہ دوسروں کی غلامی کرتا ہے، تو وہ منافقت ہے، وہ کامل اللہ کی بندگی نہیں ہے. جیسے کہ آج پاکستان میں ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے، لیکن دوسری طرف ہمارا سارا معاشی اور سسٹم اس وقت جو نافذ ہے وہ سرمایہ دارانہ ہے، وہ دوسری طاقتوں اور قوتوں کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، وہ ان کی تھیوری پر قائم ہے. جی وہ دین اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ہمارا معاشی سسٹم نہیں ہے، اور ہماری سیاست سامراجی ہے، ظلم کی ہے، فساد کی ہے. اور ہم نماز اللہ کے لیے پڑھیں، لیکن ہم کرسی عدالت پر بیٹھ کر دوسروں کی غلامی کے فیصلے کریں، دوسروں کی رہنمائی پر چلیں، تو یہ میرے عزیز دوستو یہ کامل مسلمان ہونا نہیں ہے. اللہ اسی سے منع کر رہے ہیں کہ کہو کہ ہم تو صرف اللہ ہی کی بندگی کریں گے، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی غلامی کرو، اسی کی بندگی کرو زندگی کے ہر موڑ پر. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. بڑی جامع آیت ہے جس میں اللہ کی شان، عظمت اور جلال کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ کا جو مقام، اس کی شان، اس کا جلال، اس کی ہیبت، اس کی جو شان ہے، اس کو لوگوں نے پہچانا ہی نہیں ہے، نہیں اس کی قدر کی اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. یاد رکھو وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن یہ زمین ساری کی ساری اپنی وسعتوں کے ساتھ
پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں اور تمام اس میں موجود چیزوں کے ساتھ لپٹ کر ایک چھوٹی سی گیند کی مانند اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ زمین ساری کی ساری اپنے سارے وسائل اور اس میں موجود جتنی بھی چیزیں ان سب کے ساتھ اللہ کے قبضے میں ہوگی، اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ اور آسمان مطویات بیمینی، وہ لپٹے ہوئے ایسے دائیں ہاتھ میں اللہ کے ہوں گے، سارے لپٹے ہوئے جیسے کہ ایک کاغذ کو لپیٹ کر انسان ہاتھ میں تھام لیتا ہے، تو ایسے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں یعنی اللہ کی مکمل قدرت میں ہوں گے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند ہے ان سے جن کو یہ اللہ کا شریک کرتے ہیں، اللہ کی برابری کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان سے بہت بلند و برتر ہے، وہ پاک ہے ہر نقص، عیب اور کمزوری سے۔ کل قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جلال اور اپنی شان اور عظمت کے ساتھ، اپنے انوارات و تجلیات کے ساتھ میدان محشر میں جلوہ افروز ہوں گے، یعنی اس کا نور اور اس کی تجلی وہاں جلوہ افروز ہوگی، اور وہاں اللہ خطاب کرے گا، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ کہاں ہیں جو دنیا میں بڑے متکبر، مغرور اور ظلم و بربریت کا جنہوں نے بازار گرم کیا ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا تو ایمان خواہ کوئی نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ اور اللہ فرمائے گا اس دن، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ ساری کائنات اللہ کی گویا کہ دائیں مٹھی میں ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اس سے پہلے جب اس کائنات کو ختم کرنا ہوگا تو اللہ کی طرف سے گویا ایک سور پھونکا جائے گا، ایک بغل بجایا جائے گا، ایک الارم ہوگا، اور اس سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پس بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں۔ یہ جو نفخہ فضا اس کو کہتے ہیں، نفخہ اولا جب ہوگا تو یہاں بے ہوشی سے مراد، صعق سے مراد موت ہے، کہ جس قدر بھی زمین میں جو تو مر چکے ہیں وہ مر چکے ہیں، جو موجود ہوں گے آسمانوں میں بھی جو موجود ہوں گے سب پر موت طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا اس پر موت نہیں آئے گی۔ من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے گا، اس سے کون مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف اس بارے میں اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جو اونچے درجے کے ملائکہ اور فرشتے ہیں، جو اس کائنات کے مدبر السماوات والارض میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد جنت کی وہ حوریں اور غلمان، اور اسی طرح جنت و جہنم کے وہ فرشتے ہیں، رضوان اور دروغہ جو ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ باہر کیف جب سور میں پھونک ماری جائے گی عمومی طور پر سب پر موت طاری ہو جائے گی، ہاں جن کو اللہ چاہے گا کہ ان پر موت نہ آئے وہ صرف بچے ہوں گے، الا من شاء اللہ۔ یہ پہلے نفخے کے بعد پھر دوسرا نفخہ، نفخہ بعث ہوگا سب کو اٹھانے کے لیے، اس کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، اور اسی دوران اللہ باقی فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ اسی کا ذکر کیا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو فاذا ہم قیام ینظرون، بس وہ سب کے سب یکا یک کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، سب اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، جہاں کوئی ہوگا وہاں سے وہ اٹھ کر اللہ کے حضور ایک کھلے میدان میں حاضر ہوگا۔ اور پھر کل قیامت کے دن جب اللہ کا نور، اس کی تجلیات ظاہر ہوں گی تو یہ کائنات روشن ہو جائے گی،
چاند اور سورج کی روشنی تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کے نور سے روشنی پھیلے گی اس کائنات میں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور روشن ہو جائے گی زمین آپ کے رب کے نور سے۔ اللہ کے رب کا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نور ہوگا، اس کی جو تجلی ہوگی، وہ اس سارے محشر کو، ساری کائنات کو روشن کر دے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اس وقت اعمال کی کتاب بھی لائی جائے گی، اس کو بھی رکھا جائے گا۔ انسان نے جو عمل کیے ہیں وہ ایک رجسٹر میں درج ہے، تو وہ کتاب بھی لائی جائے گی۔ اور وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور انبیاء کو بھی لایا جائے گا اور گواہی دینے والوں کو بھی پیش کیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے حق میں، اور اسی طرح یہ امت محمدیہ یہ باقی امتوں کے حق میں یا خلاف گواہی دے گی۔ تو انصاف کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کرسی عدالت لگائیں گے، اور پھر انبیاء بھی پیش ہوں گے، دیگر گواہان بھی پیش ہوں گے، اور ان کی وہ دستاویز بھی پیش ہوں گی جس پر ان کے اعمال درج ہوں گے۔ فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ان کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ حال یہ ہوگا کہ اس میں ذرہ رتی برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لا یظلمون، پورا انصاف ہوگا۔ جس نے جس کے ساتھ ظلم کیا، جس نے کسی کا حق دبایا اور غصب کیا، کسی نے کسی کی توہین کی، اس کو ذلیل کیا، وہ سارے جو بدعمالیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، وہ سب کے سب اس دن فیصلے میں سامنے آئیں گی، اور پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، ذرہ رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا بدلہ ہر انسان کو جو اس نے کیا ہے عمل۔ جس انسان نے جو بھی عمل کیا، کسی کے ساتھ اچھائی کی، زبان سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا، عمل سے کوئی فائدہ پہنچایا، اپنی سوچ اور نظریے سے کسی کو فائدہ پہنچایا، اللہ کی اطاعت اور بندگی کا کوئی بھی عمل کیا، تو اس کا بدلہ پورا ملے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور یاد رکھو اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اچھے یا برے اعمال کر رہے ہیں، اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ اللہ سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، سب کے سب اعمال انسان کے محفوظ ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، درج ہو رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ پیش کیے جائیں گے اور ان کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے مختصر سے رکوع میں بڑی جامعیت کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ انداز میں اپنی قدرت کی مثال دے کر واضح کی ہے، اور انسانی جزا و سزا کے عمل کو یقینی ہونا بتلایا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یقیناً اس کائنات کو جو بنی ہے ایک دن ختم بھی ہونا ہے، اور پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر تم نے اپنے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ بھی پانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنے آپ کو اس زندگی میں درست طریقے سے اپنے کردار کو متعین کرنے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔